کہ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ کرام ایمان کی تجدید ایسے کرتے تھے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور صحابہ کو دعوت دے کر ان حلقوں میں لا کر جوڑتے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا اپنے ایمان کی تجدید کا طریقہ۔ دیکھو خوب سمجھنا چاہیے، یہ ہے ایمان کی تجدید کا طریقہ کہ دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑو۔ حضرت فرماتے تھے آؤ ہمارے ساتھ ابر پر ایمان لامیں۔ حضرت معاذ فرماتے تھے آؤ بیٹھو ایمان کے حلقوں میں ہمارے ساتھ ابر پر ایمان لامیں۔ حضرت رواحہ فرماتے تھے اٹھو ہمارے ساتھ ابر پر ایمان لائیں گے۔ اس لیے یہ کہیں کہ ایمان کی حقیقت کو سیکھنے اور اس کلمے کے اخلاص کو دلوں میں اتارنے کے لیے سب سے بنیادی عمل یہ ہے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول ہے کہ مسجدوں میں ایمان کی قائم کرتے اور صحابہ کو دعوت دے کر ان حلقوں میں لا کر جوڑا کرتے تھے۔ یہ ملا ہمیں دعوت میں ایمان سیکھنے کا صحابہ کا طریقہ۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ یہ کام میں اس لیے کرتا تھا تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کو غور کرنا چاہیے۔ ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے، ایمان کی کیا علامت ہے؟ ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے ایمان اور نفاق دونوں کی علامتیں بیان کی ہیں حدیثوں میں، دونوں کی علامت حدیثیں بیان کی ہیں، ایمان کی بھی اور نفاق کی بھی۔ سنو، صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے، جان لے کہ تو مومن ہے۔ ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں۔ نفاق کی علامتیں بیان کی ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، کہ یہ نفاق کی علامتیں ہیں۔ نفاق کی علامتیں منافقین کے لیے نہیں ہیں، نفاق کی علامتیں منافقین کے لیے نہیں بیان کی گئی، بلکہ نفاق کی علامتیں ایمان والوں کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ نفاق کی علامتیں ایمان والوں کے لیے بیان کی گئی ہیں، ایمان کی علامتیں بھی ایمان والوں کے لیے بیان کی گئی اور نفاق کی علامتیں بھی ایمان والوں کے لیے بیان کی گئی کہ ایمان والوں یہ صفات پیدا کرو اپنے اندر جو ایمان کی علامتیں ہیں، اور اے ایمان والوں ڈرتے رہو ان علامتوں سے جو علامتیں نفاق کی ہیں۔ نفاق کی علامتیں منافقین کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، نفاق کی علامتیں منافقین کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، بلکہ نفاق کی علامتیں ایمان والوں کو ڈرانے کے لیے ہیں، ایمان والوں کو ڈرانے کے لیے ہیں۔ یہاں مومن کی تحذیر کے لیے نفاق کی علامتیں بیان کی ہیں، مومن کی تحذیر کے لیے، اس کو ڈرانے کے لیے نفاق کی علامتیں بیان کی ہیں۔ اس لیے ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے۔ یہ فرمایا آپ نے کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے، جان لے کہ تو مومن ہے۔ بہت آسان بات ہے۔ اپنی دل کی کیفیت کو غور کیا کرو، گناہ کرنے کے بعد دل کی کیا کیفیت ہے؟ اگر غمگین ہے گناہ کر کے، پھر تو توبہ کی طرف آ رہا ہے۔ اگر گناہ کر کے غمگین ہے توبہ کی طرف آ رہا ہے، اور اگر گناہ کر کے خوش ہے تو اس سے بڑے گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ پکی بات ہے، گناہ کر کے اگر خوش ہے تو اس سے بڑے گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ جو شخص بھی چھوٹے گناہ کر کے خوش ہوتا ہے وہ بڑے گناہوں کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔ چھوٹے گناہوں سے خوش ہونا بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ایک آدمی چھوٹے گناہ سے خوش ہو اور بڑے گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو بھی چھوٹا گناہ کر کے خوش ہوگا وہ بڑے گناہ کی طرف جائے گا، وہ بڑے گناہوں کی طرف جائے گا۔ جو چھوٹا گناہ کر کے خوش ہوگا وہ بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں ان کے وہ چھوٹے گناہ بڑے بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، چھوٹے گناہ پر اصرار کرنے والا کبائر میں مبتلا ہے، اور جو آدمی بڑے گناہ سے بھی استغفار کر لیتا ہے اس کا وہ گناہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، تو بڑا گناہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔
اور اگر چھوٹے گناہ پر خوش ہوتا ہے تو یہ بڑے گناہ کے اندر اس کو مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے ایمان کی علامت بتائی ہے. آدمی گناہ کر کے توبہ کی طرف کب آ سکتا ہے؟ کہیں کہ توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. ایک تو گناہ کر کے دل سے ندامت ہو. دل سے ندامت ہو. میں آپ کو بتاؤں، لوگ گناہ کر کے دوستوں کو بتلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ اللہ اس کے گناہ کو چھپاتے ہیں اور یہ اپنے گناہ کے کا دوستوں ذکر کر کے گناہ کو کھول دیتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گناہ کر کے اس کو کوئی نعمت مل گئی ہے جسے دوستوں کو بتا رہا ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اپنے گناہ پر ندامت ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ کر کے اس بات کے اس کو یقین ہو، اس بات کا پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ نہیں کرے گا. پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ نہیں کرے گا اور سچ دل سے استغفار کرے. یہ 3 شرطیں ہیں. یہ 3 شرطیں ہیں توبہ کی قبولیت کے لیے: ندامت، عزیمت اور استغفار. یہ تو ہیں 3 کیفیتیں، اور یہ تو ہیں 3 شرطیں، اور 3 کیفیتیں بھی ہیں کہ گناہ کرنے والے کی 3 کیفیتیں ہوں. گناہ کرنے والے کی، اے سونے والا، گناہ کرنے والے کی 3 کیفیتیں ہوں. گناہ کرنے والے کی 3 کیفیتیں ہوں. ایک کیفیت تو یہ ہو کہ گناہ کرنے والے کے لیے ساری زمین تنگ ہو جاوے اپنی وسعت کے باوجود، اور گناہ کرنے والے کو اپنی ذات سے بھی وحشت ہونے لگے، اپنی ذات بھی تنگ ہو جاوے اس پر. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. یہ 3 کیفیتیں ہیں. یہ 3 کیفیتیں ہیں. یہ 3 کیفیتیں ان 3 آدمیوں کی ہو گئی تھی جو تبوک کے سفر سے اللہ کے راستے میں نکلنے سے رہ گئے تھے. سنو، یہ نہیں ہوا کہ بھائی چلو آئندہ نہیں کریں گے، آئندہ نہیں کریں گے، اور جو ہوگا اس پر استغفار کریں گے، اور جو ہوا ہے اس پر ندامت ہے. بلکہ 3 کیفیت اللہ نے قرآن بیان کی. 3 کیفیت اللہ نے قرآن بیان کی. ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین تنگ ہو گئی اپنی وسعت کے باوجود. وضاقت علیہم انفسہم، اپنی ذات تنگ ہو گئی ان پر. وظنوا لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور تیسری کیفیت یہ کہ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. جب یہ کیفیتیں ہوئیں ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ متوجہ ہو ان کی طرف ان کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے. اس زمانے میں تو کیونکہ خروج کا مزاج نہیں ہے، اس لیے اس راستے میں نہ نکلنے کو لوگ کوئی گناہ نہیں سمجھتے. اس راستے میں نہ نکلنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے. حالانکہ دعوت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے جتنا امت ارتداد کی طرف جا رہی ہے، اگر اس پر غور کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ سب سے بڑا جرم امت کا یہ ہے، جس کی وجہ سے چھوڑنے کی وجہ سے سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے سارے جرائم وجود میں آ رہے ہیں. سارے جرائم وجود میں آ رہے ہیں. جس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے سارے جرائم وجود میں آ رہے ہیں، اس کام کے چھوڑنے کو مسلمان جرم نہیں سمجھتا. کتنا بڑا نقصان ہے. تو 3 کیفیتیں بیان کی قرآن نے ان 3 آدمیوں کی جو تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے. زمین تنگ ہو گئی اپنی وسعت کے باوجود، اپنی ذات تنگ ہو گئی ان پر. وضاقت علیہم انفسہم وظنوا لا ملجأ من اللہ الا الیہ، انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا 3 تو شرطیں ہیں توبہ کے لیے، اور 3 کہ تائب توبہ کرنے والی کی کیفیت کیا ہو. توبہ کرنے والے کی کیفیت کیا ہو، وہ کیفیت قرآن نے اس طرح بیان کی ہے. یہ کیفیت اللہ نے اس طرح بیان کی ہے قرآن میں کہ اپنی ذات سے وحشت، اپنی ذات تنگ ہو گئی، زمین تنگ ہو گئی، اور یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں. میں نے ساری بات یہ سمجھنے کا عرض کیا تھا کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے.
کہ مومن سے اگر گناہ ہو بھی جائے گا تو اس کا گناہ اس کو چین سے بیٹھنے نہ دے گا، اس کا گناہ اس کو چین سے بیٹھنے نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں گناہ کرنے والے کو کہ آیا گناہ کر کے یہ خوش ہے یا گناہ کر کے پریشان ہے۔ اس لیے ایمان کو ایمان کی علامتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان مومن کو حرام سے روک دے، ایمان مومن کو حرام سے روک دے۔ آپ کی مجلس میں ایک آدمی سے غیبت ہو گئی، ایک آدمی سے غیبت ہو گئی، ایک آدمی سے غیبت ہو گئی آپ کی مجلس میں، آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو، یہ فرمایا کنت تہزؤ بالقرآن، تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ آج کیا کہ میں تو قرآن پر ایمان لایا، آپ نے فرمایا وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے، وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے۔ یہ فرمایا آپ نے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، کہ قرآن کے حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھنے والا قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ قرآن پر ایمان لانا اس کو نہیں کہتے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، اتنا تو مشرکین مکہ بھی جانتے تھے، اتنا تو کون ہاں جانتے تھے، یقین سے جانتے تھے کہ قرآن آخری وحی ہے، آخری کتاب ہے آسمانی۔ جانتے ہی نہیں تھے بلکہ حسد کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کی گئی، طائف مکے کی بستی سے کہ بڑے سردار پر کیوں نازل کیا گیا قرآن، یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ قرآن پر کیوں نازل ہوا، مکے اور طائف کی بستی کے کسی بڑے سردار پر کیوں نازل کیا گیا، ان پر کیوں نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں اتنی بات نہیں کہ قرآن آخری کتاب ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، سنو، بلکہ اس پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حرام کو حرام سمجھے اور اسے اپنے آپ کو بچائے، اسے ایمان کہتے ہیں کہ یہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان اللہ کی اطاعت پر قائم رکھے۔ اس لیے فرمایا کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، یہ فرمایا۔ اس لیے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو دعوت میں لاؤ تاکہ اس کا اخلاص حاصل ہو، اس کا اخلاص حاصل ہو۔ جس طرح اس کلمے کا اخلاص ہے ایسے ہی عبادات کا بھی اخلاص ہے۔ عبادات کا اخلاص یہ ہے کہ عبادات اللہ کا قرب پیدا کریں، عبادات اللہ کا قرب پیدا کریں۔ سنو، دعوت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور عبادات اللہ کے قرب کا مظہر ہے، اللہ کے قرب کا مظہر، یعنی اللہ کا قرب جو محسوس ہوگا وہ عبادات میں ہوگا۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ سنو، ایک صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، ایک شخص کوئی عمل کرتا ہے اور اس کے بعد خوش کرتی ہے کہ اس کے عمل کو کوئی دیکھ لے، بعد اس کو خوش کرتی ہے کہ اس کے عمل کو کوئی دیکھ لے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ خاموش رہے، آپ پر وحی آئی، صحابی کے سوال پر وحی آئی۔ صحابی نے سوال کیا کہ ایک آدمی ایک نیک عمل کرتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے عمل کو کوئی دیکھ لے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ پر وحی آئی۔ صحابی نے انتظار کیا جب وحی کے آثار ختم ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ عمل اللہ کے لیے خالص کر دے، اللہ کے لیے عمل کو خالص کرے، اللہ کی عبادت میں اس کے غیر کو شریک نہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں لقاء سے لقاء دنیاوی مراد ہے، عجیب بات ہے، یہاں لقاء سے لقاء دنیاوی مراد ہے۔ لقاء اخروی تو سب کو ہوگا لیکن یہاں لقاء سے لقاء دنیاوی مراد ہے۔ اللہ کے قرب کا اور اللہ کی ملاقات کا مزہ
آدمی دنیا میں چکھ سکتا ہے اگر عبادات میں صفت احسان پیدا کر لے. اللہ کے قرب کا مزہ انسان مومن دنیا میں چکھ سکتا ہے اگر عبادات میں صفت احسان پیدا کر لے. یہ تھی بات کہ اللہ کے قرب کا مزہ دنیا میں چکھ سکتا ہے مومن اگر عبادات میں صفت سونا میرے اگر عبادات میں صفت احسان پیدا کر لے. صفت احسان یہ ہے کہ تو اللہ کو دیکھتے ہوئے عبادت کر. اللہ کے قرب کا واقعی مزہ انسان اپنے حیات میں چکھ سکتا ہے اگر صفت احسان پیدا کر لے. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسانی اعضاء جن میں خاص طور پر آنکھیں حرام کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو عبادات میں صفت احسان پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو آنکھ حرام کو دیکھے گی وہ اللہ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرے.